برادر محترم ڈاکٹر مطہر کاظمی صاحب کے والد مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہے، اور یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہر خطیب کو، ہر ذاکر کو، ہر اسپیکر کو، ہر اوریٹر کو یہ ہدایت ہے پروردگار عالم کی جانب سے کہ اس موقع پر تو اس منزل موت کو خود بھی یاد کرے اور ان لوگوں کو بھی یاد کرائے کہ جو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے۔ اور پھر آج کی رات شب جمعہ بھی، اور پورا سال جتنی بھی شب جمعہ آتی ہیں اس میں ایک مومن کی ذمہ داری یہ قرار پاتی ہے کہ اس رات کو تو خاص طور پر موت کو یاد کیا جائے۔ یہ دو باتیں، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ مجھے نہیں جانتے تو خیر، جو جانتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ میں تو عام دنوں میں بھی ذکر موت بہت زیادہ کیا کرتا ہوں۔ تو اس اعتبار سے ہماری آج کی مجلس کا عنوان، ٹاپک، سبجیکٹ، موضوع خود بخود طے ہو گیا۔ جو بزرگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اعلی علیین میں انہیں چہاردہ معصومین کے ساتھ جگہ دے، بلکہ انشاءاللہ تو ان کو وہاں پہ جگہ مل چکی ہے۔ مسئلہ ہمارا اور آپ کا، قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کی تلاوت میں ایصال ثواب کی مجالس میں اکثر کیا کرتا ہوں۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے، سورہ انبیاء کی یہ آیت اور سورہ زمر کی ایک دوسری آیت، انک میت و انہم میتون۔ اس کا ترجمہ بہت ہی اگر مختصر کہا جائے تو ایک مصرع ہے، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے حبیب تجھ سے پہلے بھی ہم نے کسی کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی۔ جب تجھے منزل موت سے گزرنا فہم الخالدون، تو کیا کوئی اور یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ اس دنیا میں انسان کے آنے کے بعد اس کی زندگی کے جتنے بھی سٹیجز ہیں یا فیزز ہیں یا مرحلے ہیں، سب شک والے۔ یقینی مرحلہ صرف ایک ہے، موت کا مرحلہ، جو میں اکثر، کیونکہ آج میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، ویک ڈے کی مجلس ہے، کل صبح آپ کو جاب پہ بھی جانا ہے، بچوں کو اسکول بھی جانا ہے، تو میں بیان کو ذرا مختصر رکھوں گا۔ میرے لفظ مختصر سے دھوکہ نہ کھائیے۔ مختصر کا مطلب لوگ لیتے ہوں گے 20 منٹ، نہیں، میرا مختصر ہوتا ہے تقریباً 50-55 منٹ، کیونکہ عام طور پہ میری مجالس آپ کو معلوم ہے کہ 80 منٹ کی ہوتی ہے۔ تو بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ پہلی سانس لیتا ہے، وہاں سے لے کر زندگی کے جتنے مرحلے دیکھ لیجئے، سارے کے سارے شک والے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں دنیا میں زندہ یہ آئے کہ نہ آئے، اور اگر دنیا میں زندہ آ بھی گیا تو پتہ نہیں کہ وہ جو 2 سال دودھ پینے کا زمانہ ہے وہ گزارے کہ نہ گزارے، بچپنا گزرے کہ نہ گزرے، لڑکپن گزرے کہ نہ گزرے، جوان ہو کہ نہ ہو، ادھیڑ عمر میں پہنچے کہ نہ پہنچے، بوڑھا ہو کہ بوڑھا نہ ہو، ہر چیز شک والی۔ کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، کیسا ہی ماہر ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنا ہی علم رکھنے والا کیوں نہ ہو، یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ مارچ میں میڈیکلی 100% فٹ، اور معلوم ہوا کہ پلین اڑا رہا ہے اور پائلٹ کی موت ہو گئی اچانک۔ تو اب یہ ہے کہ ہر کتنا ہی علم رکھنے والا کیوں نہ ہو، ہر مرحلہ شک والا ہے، لیکن ایک عام بچہ بھی یقین کے ساتھ جو بات کہہ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے ماں کے پیٹ میں پہلی سانس لی ہے، اسے ایک دن مرنا ضرور۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ کتنی یہ خلاف عقل بات ہے۔ کون سی بات؟ کہ جتنے بھی شک والے مرحلے ہیں، پتہ نہیں وہ مرحلہ ملے کہ نہ ملے، پتہ نہیں وہاں تک ہم پہنچے کہ نہ پہنچے، اس کے لیے تو آدمی بہت زیادہ تیاریاں کرتا ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس نیو بورن بیبی کے لیے ضرورت کی ساری چیزیں پہلے سے جمع کر لی جاتی ہیں کہ نہیں کی جاتی؟ اور ابھی بچہ جو ہے وہ دودھ پینے کے زمانے میں ہے، اور ہمارے یہاں بھی میں نے دیکھا کہ اب اس کی اسکول کی زندگی، اس کا کیریئر، کہ اس کو کیا بنانا ہے، کس اسکول میں داخل کرانا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بچیاں ہیں تو ان کے لیے جہیز کا سامان، پتہ نہیں وہ بچی شادی کی عمر کو پہنچے گی کہ بھی نہیں پہنچے گی۔ اور ایک آدمی نے جاب شروع کیا تو ابھی سے اپنے بڑھاپے کا خیال، اور سپر اور ریٹائرمنٹ اور فلاں اسکیم اور فلاں انشورنس، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ بلکہ اگر کوئی یہ کام نہ کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے احمق قرار دیتے ہیں، اسے بیوقوف کہتے ہیں۔
کہتے کیا تمہارے پاس اتنی عقل نہ تھی کہ پہلے سے ہی ساری چیزیں تیار کر کے رکھتے؟ کون سی چیزیں جو شک والے مرحلے کی اور جو یقین والا مرحلہ موت ہے اس کے لیے تیاری کرنے کا کسی کے پاس کنسپٹ نہیں، اور اگر کوئی اس کے لیے بھی تیاری شروع کر دے تو اس کا الٹا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دیکھیے داڑھی آج کل فیشن میں آ گئی، لیکن جب یہ فیشن میں نہیں آئی تھی تو داڑھی رکھنے والا کو لگ مذاق اڑاتے کہ نہیں اڑاتے؟ ارے ابھی تو تم جوان ہو، ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی، چلے داڑھی کو چھوڑ دیجیے، آج کل وہ فیشن میں آ گئی۔ حجاب تو فیشن میں نہیں آیا ہے نا، اب وہ حجاب کرنے والی کا مذاق غیر مسلم اتنا نہیں اڑائے گا جتنا مسلمان اڑائے گا، اور مسلمان اتنا مذاق نہیں اڑائے گا جتنا اس کے اپنے خاندان والے مذاق اڑائیں گے۔ کتنے آپ کو کیسز ایسے ملیں گے کہ یہاں جو بچیاں حجاب کرتی ہیں اور پاکستان جا کے پریشان ہو جاتی ہیں۔ مجھے چونکہ آسٹریلیا کے بارے میں زیادہ نہیں معلوم، میں یہاں رہتا ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھار ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ جانا ہے یا کسی مجلس میں جانا، اور کوئی ٹیکسی والا آ گیا، مومن تھا، اس نے دیکھا مجلس میں جا رہے، کہا اچھا آپ ایسا لگ رہا ہے نہیں یہاں آئے ہیں، میں 6 سال سے ہوں، میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ لیکن انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جہاں میں بہت زیادہ جاتا ہوں، کتنی بچیاں ملتی کہ مولانا ہم 1 مہینے کا پروگرام بنا کے پاکستان گئے تھے، 1 ہفتے میں ہم واپس آ گئے، اس لیے کہ ہمارا حجاب وہاں پہ مصیبت بن گیا۔ ہماری اپنی کزن، ہمارے اپنی خاندان کی عورتیں وہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، یہ حجاب کیا ہے؟ یہ حجاب قبر کی تیاری ہے۔ اس دنیا کے اندر اس کا فائدہ ہو کہ نہ ہو وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا حکم ہی کیوں نہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ بھی ہمارے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی ہمیں اس کے بارے میں معلومات نہیں، لیکن باقی باتیں چھوڑ دیجئے، میں دنیا کے موضوع پہ اس وقت نہیں آتا ہوں۔ لیکن جس نے ایک حجاب کیا ہے اس نے صرف اس لیے کیا ہے نا کہ قبر میں مجھے فائدہ پہنچائے گا، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جو شک والے مرحلے کی تیاری نہ کرے کہ بھائی تم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد تمہاری زندگی کیسے گزرے گی، پہلے سے کوئی انتظام نہیں کیا، اس کو تو لوگ برا بھلا کہیں، اس کو کنڈیم کریں، اور جو اس مرحلے کی تیاری کر رہا ہے جو بالکل یقینی مرحلہ ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب میں مثالیں دے دے کے اپنی تقریر کو بلا وجہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، مختصراً ایک جملہ اور عرض کروں تاکہ جو میرا پہلا جملہ تھا اس سے جو ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے، پھر میں اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ پہلا جملہ میرا یہ تھا کہ مجلس ایصال ثواب کی، ہمارے ایک بزرگ دنیا سے اٹھے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کے لیے ثواب پہنچائیں۔ اب یہ ایک بہت اہم لفظ ہے، شاید وقت ملا تو میں آگے چل کر اس کی وضاحت کروں گا، اس لیے کہ بعض اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، مثلا کوئی مرجع وقت ہے، کوئی نائب امام ہے، بعض اتنے نیک لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کبھی یہ تصور آ جاتا ہے کہ ان کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے۔ بہت ایک اہم مسئلہ ہے، وہ پھر میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو تقریر کے دوسرے حصے میں اس کی ذرا سی وضاحت کروں گا۔ لیکن بہرحال ایصال ثواب، یہ موقع وہ کہ جہاں پہ ہمیں مرنے والے کو ثواب پہنچانا ہے، اس کی وجہ بھی آ رہی ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ساتھ میں شب جمعہ ہے، تو اس میں موت کو یاد کرنا ہے، تو تصور نہ ہو کہ بس اسی موقع پہ یاد کرنا ہے موت کو، باقی موت کو بھولو۔ مومن تو اسے کہتے ہیں جو 24 گھنٹے 24/7 موت کو یاد رکھے گا۔ اور کیوں یاد رکھے گا؟ اس کی ایک وجہ بھی ہے، خالی وہ والی نہیں جو ہمارے ایک عادت بن گئی ہے کہ ذرا سا موت یاد ہے، ہاں ہر ایک کو مرنا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کان کھینچے کلے پہ 2-4 تھپڑ مارے، موت یاد کر لی اور ختم بات۔ نہیں، کیوں یاد کرنا؟ بہت ہی مشہور روایت میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، بہت ہی مشہور، مجھے خود اس بات کا اقرار ہے، میں خود یہ مجلس میں پڑھتا رہتا ہوں، پھر بھی اسے اس لیے مختصر دہرا رہا ہوں کہ آج تو ایصال ثواب کی مجلس، ڈاکٹر کاظمی صاحب کے والد مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہے چہلم، لیکن 2 دنوں کے بعد آپ کس امام معصوم کے گھر پہ جائیں گے مبارکباد لے کر، اور کس امام معصوم کو جا کر آپ باقاعدہ تہنیت پیش کر رہے ہوں گے؟ ابھی 2 دن کے بعد ہی وہ تاریخ آنے والی ہے نا جو ہمارے 11ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے، تو جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو باپ کے گھر جاتے ہیں نا مبارکباد دینے کے لیے۔ وہی 10ویں امام کی یہ حدیث ہے، شہر سامرہ کی حدیث ہے، شیخ عباس قمی نے اس کا تذکرہ مفاتی میں بھی کیا ہے لیکن اور کتابوں میں تفصیل کے ساتھ، اور اس کو میں بہت مختصر بتا رہا ہوں۔ میرا اپنا انداز ایسا ہے کہ یہ 3 منٹ کی بات 30 منٹ کھینچ جاتی، مختصر۔ راوی سامرہ میں امام کے گھر میں داخل ہوا، سامرہ میں امام عام حالت میں نہیں تھے، انہیں قید کر کے بلایا گیا، وہ قید کے عالم میں تھے، البتہ یہ قید اتنی سخت نہیں تھی جتنی 7ویں امام کی قید تھی، جسے آج کل کی زبان میں کہا جائے ہاؤس اریسٹ۔ خیر، کسی طرح سے یہ راوی پہنچ گیا امام کے
कमरे में। लेकिन जो हाउस अरेस्ट है, चारों तरफ फौज लगी है, तो जिस सिपाही से इसके ताल्लुकात थे, जिसने कहा कि मेरे ड्यूटी आवर्स में आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे इमाम से मिला दूंगा, उसकी ड्यूटी थी आधी रात को कमरे में दाखिल, छोटा सा कमरा। इमाम मासूम को देखा कि वो क़िबला रुख बैठे हुए हैं, ये पीछे की जानिब से आ रहा है। इसे लगा कि इमाम के सामने कोई चीज है, करीब गया तो देखा कि इमाम के आगे कब्र खुदी हुई। इमाम के कमरे में इमाम मासूम इब्ने मासूम इब्ने मासूम इब्ने मासूम इब्ने मासूम, खाली इनका नाम ले ले आप तो ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग दुआ बन जाती है। सिलसिलातुल ज़हाब जिसे कहा जाता है, जो हमारे एक बहुत अहम दुआ, खाली नाम नाम। तो अब इमाम मासूम के कमरे में इमाम के सामने कब्र, इसके जहन में पहला ख्याल वही आया कि जैसे हमारा अकीदा भी, चाहे कोई माने कि ना माने, हमारा अकीदा कि इमाम मासूम को अपनी शहादत की खबर पहले से होती। दुनिया के किसी इंसान को अपनी मौत की खबर हो कि ना हो, इमाम मासूम को मालूम। तो इसके जहन में ख्याल आया कि इमाम चौके यहाँ पे अकेले, इमाम का खानदान साथ में नहीं। अब ये जुमला वजाहत तलब है, क्योंकि 11वें इमाम उस वक्त कहाँ थे, ये आप परसों सुन लीजिएगा, कहीं ना कहीं जहां दुनिया भर में महफिलें हो रही हों। इमाम अकेले, इमाम के इल्म में है कि मेरी शहादत का वक्त है, इसलिए इमाम ने पहले से कब्र तैयार करा ली। भाई ये ख्याल आया तो रोने लगा, इधर रोने लगा, उधर इमाम ने बगैर पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, नाम लेके कहा कि ऐ फला इब्ने फला, जो ख्याल तेरे दिल में आया है अभी उसका वक्त नहीं आया। पहले तो हैरान हुआ कि इमाम ने मुझे देखा भी नहीं, तो मेरा नाम भी लिया, मेरे बाप का नाम भी लिया, और चले मेरे दिल का ख्याल भी बता दिया। मगर फौरन ही उसके ईमान ने गवाही दी, इसीलिए तो दुनिया भर को छोड़ के इस दरवाजे पे आया हूं। तड़प के कहा कि मौला फिर ये कब्र किस लिए? मैंने कहा ना कि इसाले सवाब है मौत को याद करना, शब जुमा है मौत को याद करना, मगर मोमिन की पहचान है 24/7 हर वक्त मौत को याद करे। मगर किस लिए, वजह क्या है उसके पीछे, फलसफा क्या है उसके पीछे? वो ये इमाम मासूम ने फरमाया कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त अभी नहीं आया, तो मौला फिर ये कब्र किस लिए? का इसलिए है ताकि मैं दुनिया का जो काम भी करूं, ये कब्र हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहे, और मुझे ये याद आता रहे कि इस काम का जवाब मुझे कब्र में देना है। ये काम कब्र में मुझे फायदा पहुंचाएगा या ये काम कब्र में मुझे नुकसान पहुंचाएगा? अगर मेरा दिल कहे कि ये काम कब्र में फायदा पहुंचाएगा, तो चाहे दुनिया में कितना ही नुकसान क्यों ना हो, वो मैं काम कर लूंगा। और अगर मेरा दिल कहे कि ये काम कब्र में नुकसान पहुंचाएगा, तो चाहे दुनिया में कितना ही फायदा क्यों ना हो रहा हो, उस काम को मैं छोड़ दूंगा। देखिए, मौत को इसलिए याद करना, 24/7 दुनिया का जो काम, इमाम मासूम का जुमला क्या है, हर काम जो काम भी करो, ये मत देखो कि दुनिया में कितना फायदा है या नुकसान। अब मैं इसकी मिसालें भी देने लगूं तो वक्त बहुत ज्यादा चला जाएगा, लेकिन बहुत जल्दी बातें कि मसलन आदमी कोई ऐसा जॉब करना चाह रहा जो हराम, सूद वाले जॉब है, जैसे बैंक की नौकरी, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लामी मुल्कों में, या ये कि कोई हराम चीज बेचने का काम, बहुत प्रॉफिट, बहुत फायदा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इतना ज्यादा। पहले सवाल करो कि कब्र में इसका फायदा है कि नुकसान, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाद में देखना, ये बाद में देखना कि दुनिया में कितना फायदा। इसी तरह से अब मैं एक और मिसाल दे दूं जो आप हजरात को जरा सख्त लगेगी, लेकिन ये आपके लिए है नहीं, मैं उसकी वजह भी बताऊंगा। और वो ये है कि आप रह रहे हैं कि इस्लामी मुल्क में, और आपको मौका मिल रहा है किसी गैर इस्लामी मुल्क में जाने का, जो आपके एतबार से बहुत अच्छा है, आप ही की नहीं, आपकी नस्लों की जिंदगी वहां जाके बन जाएगी। पहला सवाल अपने दिल से करो, कब्र में मुझे इसका फायदा होगा कि नुकसान? अब मैं यहां रोक के एक बात करूं कि लोग पहला सवाल ये करेंगे कि मौलाना ये सिर्फ मजमे के लिए है कि आपके लिए भी ये चीज? सबके लिए। और इस तरह से जो एक मसाला अपनी जगह है कि इस्लामी मुल्क को छोड़कर गैर इस्लामी मुल्क में जाना बाज औकात हराम हो जाता, हमेशा नहीं, बाज औकात। अब एक जुमला मैं ऐसा कह रहा हूं जिस पर मेरी सैकड़ों तकरीरें, और वो भी आज शब जुमा का एक मौजू, क्योंकि वक्त नहीं है उस मौजू पे बात करने का, लेकिन क्योंकि शब जुमा का एक मौजू है इसलिए इशारा कर दूं, और वो है आज की रात का दूसरा मौजू, मौत के अलावा जमाने के इमाम को याद करना। क्योंकि ऐसी ही एक रात तो होगी जो गैबत की आखिरी रात होगी, और जुमे की सुबह इमाम का ज़ुहूर होगा, तो रात हर शब जुमा खास तौर पे याद करो। यहाँ भी वही बात
کہ ویسے تو مومن کو 24/7 امام زمانہ کو یاد کرنا، آج کی رات زیادہ یاد کرنا، اس میں ایک اصول، جب امام آئیں گے تو دنیا کے ہر علاقے میں صاحبان ایمان ہونے چاہیے جن کی مدد سے امام وہاں پہ اپنے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ بس میں بات کو یہاں روکتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ مجھے ہے کہ نقصان؟ اب آپ حضرات نے یہاں کی نیشنلٹی لی ہے تو فائدہ دیکھ کے لی ہوگی نا، جیسا کہ میں نے کہا قباحت نہیں، ہر جگہ ہم کو پہنچنا۔ مجھے ایک بہت مشہور واقعہ ہے سورہ کہف کے حوالے سے، اور پھر اس میں ایک سوال اور آتا ہے۔ سورہ کہف کا واقعہ معلوم ہے نا کہ سورہ کہف کیوں نازل نہیں ہوا؟ یہودیوں نے آ کے رسول سے 3 سوال کیے تھے، ان کے جواب میں سورہ کہف آیا۔ پھر ایک سوال الگ سے کیا کیونکہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ کا واقعہ آ گیا، ایک سوال اور کیا تو سورہ یوسف نازل ہوا، اور وہ سوال یہ تھا ان کا، فلسطین مظلوم۔ بعض اوقات تو واقعا اگر اللہ نے ہمارے ساتھ یہ ضروریات نہ لگائی ہوتی، نہ کھانے کو دل چاہے، نہ سونے کو دل چاہے، نہ دنیا کو کام کرنے کو دل چاہے، جو کچھ ہمارے سامنے اس وقت ہو رہا، اور خالی یہ نہیں کہ ہو رہا بلکہ اس کے اوپر جو خاموشی دنیا پہ طاری۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جتنے احتجاج غیر مسلم کر رہے ہیں اتنے مسلمان بھی نہیں کر رہے ہیں۔ حکومتی لیول پہ جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑی، لیکن باقی تو کئی احتجاج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، لیکن چھوڑ دیجئے، بات بہت پھیل رہی ہے۔ سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے نا، اور خود اسرائیل یعنی حضرت یعقوب جن کا نام اسرائیل ہے، وہ تو فلسطین کے تھے، وہ فلسطین کے ان کی اولاد مصر کیسے آ گئی؟ تو پھر قرآن میں سورہ یوسف آیا کہ یہ فلسطین سے کیسے مصر آئے، یوسف کی وجہ سے، کہ یوسف کو اس طرح بھائیوں نے اٹھا کے بیچ دیا، اور بیچ کے وہ مصر میں آئے غلام بن کے، پھر وزیر بنے۔ مگر اس میں آخری جملہ یہ تھا، اور یہ بھی اللہ کی ایک مصلحت تھی کہ چونکہ اس مصر میں فرعون کو پیدا ہونا تھا، فرعون ایک آدمی کا نام نہیں، یہ میں ابھی سے کہہ دوں تاکہ بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا آپ اتنے جاہل ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا، فرعون ایک آدمی کا نام نہیں، فرعون کو پیدا ہونا تھا، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ کو یہاں آنا تھا۔ تو اللہ نے یوسف کی اس جلا وطنی کے ذریعے سے یا اس طرح ہجرت کے ذریعے سے انتظام کیا کہ جہاں فرعون آنے والا ہے وہاں اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی کا خاندان پہنچ جائے تاکہ مقابلہ ہو۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے، یہ میری۔ ہم اور آپ یہاں پہ آئیں، جب زمانے کا امام آئے گا تو ان کو یہاں پر اسی طرح ہماری اور آپ کی ضرورت پڑے گی۔ محتاج نہیں ہوں گے، ہمارے محتاج نہیں ہوں گے، لیکن ضرورت پڑے گی۔ یہ جملے کی تشریح کبھی اور وقت نہیں ہے میرے پاس، میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں کہ میں نے تو ابھی موضوع شروع بھی نہیں کیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اسی طرح سے آپ کو یہاں اللہ نے بھیجا، اور اس لیے اگر ذہن میں رہے کیوں بھیجا تو آدمی کی زندگی کا انداز بدل جائے گا، وہ آپ غور کرتے رہیے گا۔ اصل بات پہ آ جائیے، فیصلہ جب آدمی کرے کہ مجھے کہاں جانا، کیا پنجاب اور سندھ کے اسی دیہات میں رہنا، یا اگر کوئی ہندوستان کے لوگ ہیں تو مثلا صوبہ بہار کے کسی دیہات میں رہنا، ہو سکتا ہے کہ کھانا پینا بجلی سہولیات ضروریتیں کچھ نہ ہو، یا مجھے مثلا میلبرن میں اور سڈنی میں اور ٹورنٹو میں اور نیو یارک میں آنا، لیکن آپ کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ اس سے مجھے وہاں فائدہ ہوگا یا وہاں نقصان ہوگا؟ اب یہ جو موت یاد دلائی گئی ہے اس کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ وہ خالی کہو کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، نہیں، بلکہ مرنا ہر ایک کو ہے تو اس اعتبار سے تیاری کرو، اور اس حوالے سے بہترین پیغام ہمارے سامنے حضرت ابو ذر غفاری کا آیا۔ اس وقت میرے ذہن میں 3 روایتیں اس لیے آ رہی کہ بعض اوقات صاحبان ایمان یہ سمجھتے کہ ہم چونکہ علی والے ہیں اور ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اور مولا نے حارث حمدانی سے کہا تھا نا، یا حارو حمدان من یمت یرانی، جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا۔ یاد رکھیے، جو خالی مومن شرط نہیں ہے، جو بھی مرتا، اب وہ بہت تشریح طلب وہ حدیث۔ تو اب یہ علی اس کے سرہانے آتے ہیں
تو تصور صاحبان ایمان کے ذہن میں ہے کہ وہ ہمارے سرانے اس لیے آتے تاکہ ہم نے زندگی بھر جو گناہ جان بوجھ کر کیے ان کی سزا سے ہم کو بچایا جائے. شراب پیے تو علی آتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اس گناہ کو معاف کرائے. بے حجاب عورت گھومی ہے تو علی آتے ہیں تاکہ یہ گناہ ہمارا معاف کرایا جائے. کسی مومن کا حق ہم نے مارا ہے تو علی آتے ہیں تاکہ اس گناہ سے ہم کو بچا کے لے جائے. ذہن میں تصور ہی آتا ہے. مولا نے حدیث میں یہ نہیں کہا جو مرتا ہے مجھے دیکھتا. تو 3 واقعات ذہن میں رکھیے گا اور پھر یہ فیصلہ کر لیجئے گا کہ جو واقعات جن کے 2 تو آ ہی جائیں گے, تیسرے کے بارے میں ذہن میں ابھی ہے, وعدہ نہیں کرتا ہوں. پھر یہ فیصلہ کر لیجئے گا کہ کیا آپ ان لوگوں سے بڑے ہیں جن کا یہ واقعہ. پہلا واقعہ حضرت ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری اللہ کے رسول کے عظیم ترین صحابی. اور ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اوورآل اگر آپ دیکھیں, لیکن کل جمعہ کا دن نماز جمعہ اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر کسی وجہ سے شریک نہیں ہوتے تب بھی اگر آپ ظہر کی نماز ہے پڑھتے ہیں گھر میں تو مستحب ہے نا کہ سورہ جمعہ پڑھائی جائے. سورہ جمعہ کے اندر تیسری آیت میں کس کا تذکرہ ہے؟ سلمان فارسی کا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, کہ ایک تو مکے والے تھے, کہا کہ نہیں ایک گروہ بعد میں آنے والا. پیغمبر نے کہا وہ سلمان ہے اور سلمان کی قوم ہے. تو سلمان فارسی پیغمبر کے سب سے عظیم صحابی, لیکن ان کے فوراً بعد ابو ذر کا رتبہ ہے. اور ابو ذر نے ایک ایسی سنت قائم کی ہے جو قیامت تک رہے گی, اور وہ ہے سلام. پہلا سلام جو اسلام میں کیا وہ ابو ذر نے کیا. بہت دلچسپ واقعہ ہے, ٹائم نہیں ہے, چھوڑ دیجیے. ابو ذر غفاری پیغمبر کے بالکل شروع زمانے کے اصحاب میں سے ایک, بالکل شروع زمانے. چنانچہ پیغمبر کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ رہے, شاگرد رہے. ٹھیک ہے, جب تک رسول مکے میں تھے ابو ذر کو حکم دیا کہ تم یہاں نہ آؤ, تم اپنے قبیلے میں جاؤ, مدینے میں مجھے جوائن کرو. ابو ذر کا پھر وہ وقت آیا جب ابو ذر اپنی آنکھوں کے سامنے سے خلاف شریعت کام ہوتے دیکھے, احتجاج کیے. ابھی جو میں نے جملہ کہا نا, اب یہ سارے جملے میری زبان پہ بہت زیادہ تڑپ رہے ہیں, جملے تڑپ رہے ہیں. تشریح میں کرنا نہیں چاہتا, بغیر تشریح کے مزہ نہیں آ رہا. کہ ابو ذر جب اسلام قبول کیا تو پیغمبر نے اس وقت ابو ذر کو ایک اجازت دی. وہ اجازت کا واقعے سے تھوڑا سا تعلق. اے ابو ذر, اسلام میں تقیہ واجب. عمار یاسر کا واقعہ قرآن میں آیا, اللہ من اکرہ, جس کو مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہو, تقیہ. ابو ذر سے کہا تم پر تقیہ واجب نہیں. تو جب ابو ذر نے خلاف شریعت کام ہوتے دیکھے تو ابو ذر بولے تو ان کو شہر سے نکال دیا گیا. ابو ذر چلے. بہت جلدی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ بھی میں مجلس میں اکثر پڑھتا ہوں, لیکن آج اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ موت 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 یاد کرو تو اس کا مقصد کیا. ابو ذر جلا وطن ہو گئے, تقریباً 100 سال کے قریب عمر سمجھیے, 80s میں تھے. جوان بیٹے کا نام ہے زر. شیخ صدوق نے من لا یحضرہ الفقیہ میں یہ روایت لکھی, یہ واقعہ لکھا. جب وہاں پہنچے جلا وطن, حکمران نے نکال دیا. جوان بیٹا تھا زر, اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی, اس لیے کہ وہ تقیہ کرتا تھا, اور اس لیے کرتا تھا کہ رسول نے اس کو ایگزمپٹ نہیں کیا تھا. واجب ہے تو واجب ہے, لیکن اس نے کہا میری خیرت برداشت نہیں کرتی. میرا بوڑھا باپ جنگل میں جا کے اکیلا رہے اور میں جوان بیٹا شہر کے اندر عیش و آرام کروں. کہ آج کی مجلس ایک بیٹے نے اپنے باپ کے ایصال ثواب اور ترحیم اور چہلم کے لیے کرائی ہے. بیٹے باپ کا خیال کیا کرتے ہیں. چنانچہ ابھی ایک حدیث آپ سن رہے تھے, لیکن آپ نے سرسری سنی, کبھی غور کیجئے گا کہ حدیث یہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے باپ کی رضا میں اور ناراض ہوتا ہے باپ کی ناراضگی میں. میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ آپ نے سرسری سنی؟ جو اصل حدیث ہمارے پاس ہے نا, اس کو اس سے ملائی. شہزادی کونین کے لیے حدیث آئی ہے کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے, اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں. اب کہاں شہزادی کونین, کہاں باپ کا وہ رتبہ بتایا جا رہا کہ اللہ راضی ہوتا ہے باپ کے راضی ہونے پہ, اللہ غضبناک ہوتا ہے باپ کے غضبناک ہونے پہ. صرف ایک فرق ہے, وہ فرق بھی تھوڑا بتا دوں. شہزادی جب راضی ہوں گی بس اللہ راضی ہے, جب غضبناک ہے اللہ غضبناک. باپ میں بہرحال لمیٹیشن ہے کہ اگر باپ کسی ایسی بات پہ غضبناک ہوا جو خود حکم خدا کے خلاف. میں کتنے باپ کو جانتا ہوں جو اپنے بیٹوں سے اس لیے ناراض ہوتے تھے کہ تم داڑھی رکھتے ہو, میں داڑھی منڈواتا ہوں,
تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا داڑھی رکھ رہا ہے، باپ نہیں رکھ رہا، تم بھی داڑھی مونڈو. ہونا تو چاہیے کہ میں بھی رکھ لوں، نہیں تم بھی مونڈو. میں جانتا ہوں، میں کتنے ایسے والدین کو جانتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کے حجاب پر ناراض ہوتے. شہزادی کائنات کے لیے جو ہے مطلق ہے، جس سے راضی جس سے غضبناک. باپ کے لیے بہرحال ایک حد ہوتی ہے، یہ فرق ہے نا، وہ حقیقتی ہے، وہ حقیقت ہے، یہ مجاز ہے. خیر اس سے زیادہ تشریح نہیں کر رہا. لیکن اہل بیت کے یہاں اسی وجہ سے اس بیٹے کی بڑی اہمیت ہے جو اپنے باپ کو راضی رکھتا. بہت بڑی نیکی ہے. بلکہ ہمارے یہاں آج کل ایک عجیب رواج نکلا. نہیں عجیب تو نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کبھی سامنے کی چیز کو ہم چھوڑ دیتے. آج کا زمانہ پریشانیوں کا زمانہ ہے، مصیبتوں کا زمانہ ہے، فرسٹریشن کا زمانہ ہے. ہر آدمی جو ہے وہ ذہنی طور پہ کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا. اس مجلس میں مجھے کچھ ڈاکٹر صاحبان بھی نظر آ رہے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ. کس بات کی معذرت؟ کہ جب یہ پرابلم ہوتے ہیں نا تو پھر ذرا سا ڈاکٹر حضرات کا کام ذرا زیادہ چلنے لگتا ہے. اس لیے کہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ 90% بیماریوں کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ فزیکل نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ٹینشن اور ڈپریشن. خیر تو اب یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں ہر آدمی کو دعا چاہیے. پھر ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، شب جمعہ 3 اسلام نے ہمیں حکم دیے ہیں، تینوں کا ذکر آج ہو گیا. ایک موت یاد کرو، زمانے کے امام کو یاد کرو، اور آج کی رات دعا کی رات. جو دعا تمہاری پہلے 6 دن پوری نہیں ہوگی وہ آج پوری ہو جائے گی. اللہ وہی اللہ، دعا پورا کرنے والا وہی اللہ. لیکن جیسے وہی اللہ میلبرن میں، وہی اللہ خانہ کعبہ میں ہے، یہاں کی دعا کے مقابلے میں کعبے کی دعا جلدی قبول ہے کہ قبول نہیں ہے. تو اسی طرح آج کی رات دعا کی بھی رات، ہر آدمی کو دعا چاہیے. اور میں تو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں، بڑے بڑے علماء علم کے سمندر بہا رہے ہیں. ان کی تقریر ہو یا کلپ اور یوٹیوب کے اوپر کتنے ویورز ہیں؟ 4000 5000 10,000. اور کوئی دعا بتا دے، چاہے وہ اپنے دل سے بنا کے لا رہا ہے، چاہے وہ کوئی جھوٹا عمل بنا کے 80,000 90,000 1,00,000 یہ ویوز نظر آتے ہیں. تو آج کل تو باقاعدہ ہر خطیب نے، جس میں بھی شامل ہوں، یہ ایک طریقہ اختیار کر لیا دعا. اور دعا پھر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر کسی نے کہا مجھ کو جاب کا پرابلم ہے، ہم نے کہا سورہ واقعہ پڑھو گا، وہ تو پتہ نہیں کب سے پڑھ رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کہا جی وہ بیمار ہے، اما یجیب پڑھو، کینسر کا مریض ہے، کہا وہ تو کب سے پڑھ رہے. کوئی نئی دعا، اچھوتی دعا. اس چکر میں آج کل جو ہمارے ممبر کے پرابلم پیدا ہو گئے کہ نئی بات. تو دعاؤں کے دیکھ لیجیے آپ کلپ، اس کے ویورز کتنے ہیں، بڑے بڑے علماء واقعا جہاں علم کا سمندر، اور اس کو دیکھ لیجیے آپ. تو یہ کیوں ہے؟ واقعا دنیا اس وقت مصیبتوں اور پریشانیوں میں. خالی ڈالر اور پاؤنڈ ہر چیز نہیں ہوتی، اور مختلف قسم کے پرابلم. لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ دعا بعد میں آتی ہے. بہت ساری نیکیاں دعائیں، یعنی وہ نیکی کرو گے تو تمہیں کوئی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہارے کتنے مسئلے اس نیکی کی وجہ سے حل کرے گا. اور ان میں سورہ کہف کا جو بالکل وہ آیت جو آقا حسین نے کٹے ہوئے سر نے بازار کوفہ میں تلاوت کی، وہ جو آیت ہے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور غار والے ہماری ایک عجیب نشانی ہے. غار والے کون ہیں؟ واقعہ ہے نا، وہ غار میں پھنس گئے تھے، مر گئے تھے وہ زندہ، اور اس مصیبت سے بچنا تھا. انہوں نے اپنی ایک ایک نیکی یاد کی اور اللہ نے ان کی مصیبت دور کی. بہت مشہور واقعہ ہے، کیونکہ آج کل سورہ کہف بہت پڑھا جانے لگا ہے مصائب کوفہ و شام کی وجہ سے. تو خیر، تو اس میں ایک نے کیا نیکی بتائی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس سے نکالا. بھئی غار میں بند ہونے کا مطلب تھا جیسے کسی زندہ آدمی کو آپ قبر میں دفن کر دیں. ذرا سوچئے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی. کیا نیکی؟ میں نے اپنی باپ کی خدمت کی تھی رات کے وقت، اور ایسی خدمت کی تھی کہ کبھی احسان بھی نہیں جتایا. کیا مطلب؟ کا سردی تھی، بہت شدید سردی تھی. پرانے زمانے یہ ہیٹنگ ویٹنگ نہیں ہوتی، بہت شدید سردی. میں سارا دن کھیتوں میں کام کر کے آیا، بہت تھکا ہوا تھا. اس دن زیادہ ہی تھک گئے. جب میں آیا تو دیکھا بابا سو چکے. جیسے ہی میرے آنے کی آواز سنی، پیروں کی آواز، باپ کی آنکھ کھلی. بیٹا تم آ گئے؟ اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے تازہ دودھ مل جائے. اب یہ واقعہ تو بہت پہلے کا ہے، رسول اللہ سے بھی پہلے کا. یہ آج کی طرح تو ہے نہیں کہ آپ کے فریج میں ہر چیز رکھی ہے، آپ کے پاس گاڑی، آپ 24 آورز کھلی ہوئی کسی دکان میں چلے گئے. تازہ دودھ چاہیے. اتنا تھکا ہوا باہر، اتنی شدید سردی. باپ نے جملہ کہا، میں دوڑ کے گیا،
انہی کھیتوں میں جہاں میرے جانور تھے، بکری کا تازہ دودھ دھویا، گلاس میں لے کے آیا، پہنچا دوبارہ سوچو، بزرگ تھے، دوبارہ نہیں آنکھ لگ گئی۔ اب میں نے سوچا کیا کروں، یہ دودھ، یہ باقاعدہ سورہ کہف کی 5ویں آیت کی تفسیر میں جا کے پڑھ لیجیے۔ اب میں کیا کروں؟ اگر یہاں کہیں رکھ کے چلا جاتا ہوں تو باپ کو کیا پتا ہوگا کہ میں نے یہاں سرانے دودھ رکھ دیا، پھر رات کو آنکھ کھولے گی، ان کی خواہش ہوگی، خواہش پوری نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی ان کو۔ میں وہ گلاس لے کے ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا کہ شاید کسی وقت ان کی آنکھ کھلے اور یہ دودھ مانگے تو یہ دودھ حاضر، یہاں تک کہ وہ فجر کا وقت آ گیا، اٹھنے کا وقت آ گیا، میں اپنے کام پہ چلا، گھر کے لوگ اٹھ گئے، اب مجھے ضرورت نہیں تھی، باپ اٹھ گیا، باپ کو پتہ بھی نہ چلا کہ ساری رات اتنی شدید سردی میں، اتنی تھکن کے عالم میں میں کس طرح باپ کے ایک جملے کو پورا کرنے کے لیے جاگتا ہوا کھڑا رہا ہوں۔ بس جہاں اس نے یہ کہا وہاں غار کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ تو کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں۔ جس میں باپ اور ماں کی خدمت، باپ اور ماں کی خدمت۔ لیکن ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ آج تو چونکہ ڈاکٹر قاسمی صاحب کے والد کے ایصال ثواب کی مجلس سے، اس لیے ذرا باپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ مجھ سے باپ نے شکایت کی، ایک باپ نہیں، الگ الگ۔ مولانا جو مولانا آتا ہے ماہی کے حق بتاتا چلا جاتا ہے، ہم بھی تو ہیں نا آخر، کچھ ہمارے بارے میں بھی تو بتایا کریں نا، تو ہوتا بھی یہی۔ اب ایک اور حدیث ہے، بہت مختصر پڑھ رہا ہوں، کہا دو چیزوں کو ہمیشہ اہمیت دینا اور دو چیزوں کو اتنی اہمیت نہ دینا۔ اب یہ جو لفظ جو ہے نا ذرا مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میرے پاس تو پورا ٹائم ہے، پوری رات میری خالی ہے، آپ مجھ سے سن لیجئے، لیکن مجھے آپ کا خیال ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے، دو چیزوں کو بہت اہمیت دینا، دو کو اتنی، ماں کی دعا۔ پاکستان میں کچھ بسوں کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے، لیکن کہا ماں کی دعا، اور ماں کی بد دعا کو اتنی اہمیت نہ دی، کیونکہ ماں اگر بد دعا دے گی بھی نا تو وہ صرف زبان سے دے رہی ہے، کبھی دل سے بد دعا نہیں دے، وہ صرف زبان۔ کچھ ماں کی عادت بھی ہوتی ہے، کچھ غصہ بھی آتا ہے، لیکن دل میں اس کے ہوتی ہی نہیں ہے وہ بد دعا۔ اللہ دل کی بات مانتا ہے، زبان کی نہیں۔ یہ تو دعا کا اہم ترین اصول ہے کہ جب دعا مانگو دل سے مانگو، لقلقائے زبانی نہ ہو، خالی زبان حرکت کر رہی ہے، وہ دعا نہیں ہوتی ہے۔ تو خیر کہا ماں کی دعا، دیکھیں ویسے سننے میں ماں کی بد دعا کتنی بڑی لگتی ہے، نہیں کہا اس لیے وہ بڑی نہیں ہے کہ ماں نے دل سے کبھی بد دعا دی ہی نہیں ہے کسی اولاد کو۔ بہت ایکسٹریم کوئی کیس ہوگا اخلاق میں ایک، تو ایکسیپشن پروف دا رول، تو رول تو یہی ہے کہ ماں کی دعا ہے، دعا جب دے گی دل کی گہرائی سے دے گی، اور باپ کی بد دعا سے ڈرتے رہنا۔ باپ جب بد دعا دے گا وہ دل سے دے سکتا ہے، اور وہ دعا بد دعا ایسی بنتی ہے۔ ہمارے پاس آج پڑھی جانے والی دعاؤں میں ایک دعائیں مشہور ہے، یہ اردو میں مشہور ہو گیا، یعنی اردو سے مطلب انڈیا پاکستان۔ اصل اس دعا کا نام کیا؟ اس نوجوان کی دعا جو باپ کی بد دعا کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو۔ خانہ کعبہ کے صحن میں مولا نے ایک نوجوان کو اتنا گڑ گڑاتے سنا، حسن سے کہا بیٹا اس کو اٹھا کے لاؤ، وہ پیرالائز تھا۔ کہا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہ میرا باپ مجھ سے ناراض، مجھے بد دعا دے کے مرا، اور اس کے بعد یہ عذاب میرے اوپر آیا۔ تو مولا نے خاص اس کو دعائے مشلول تعلیم دی، جس کے بارے میں کہا جاتا اس میں اعظم ہے، اس دعا کے اندر دعائے مشلول، اس میں اعظم جو کائنات کا پاسورڈ جس سے ساری کائنات چلتی۔ تو باپ کی بد دعا کا اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا، کبھی باپ کے دل کو ایسی تکلیف نہ پہنچانا۔ ہاں اگر کوئی خلاف دین اور خلاف شریعت بات باپ کہہ رہا ہے وہ الگ۔ یہاں پہ آئیے ایک آخری حدیث سن کے میں اپنے اصل موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ راوی نے امام سے ایک سوال کیا، یہ آج بھی تمام مجتہدین کا فتویٰ، آیت اللہ العظمی آغا سیستانی کی کتاب میں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ ابھی ایک دفعہ میں نے ری چیک کیا کہ کہیں میری میموری مجھے دھوکہ نہ دے، لیکن آغا خوئی کی کتاب میں، امام خمینی کی کتاب میں، ہر مرجع کی کتاب میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرے، کسی کو کسی پہ ترجیح نہ دے۔ اس میں دونوں آ جاتے ہیں، ایسا نہ ہو بیٹے زیادہ بیٹیاں کم، یہ بھی نہ ہو، بیٹے بھی اگر ہیں تو اس میں بھی سب برابر، یہ نہ ہو کہ بڑا بیٹا زیادہ چھوٹا بیٹا کم، یا چھوٹا بیٹا زیادہ اور بڑا بیٹا کم، برابر۔ پھر آگے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، لیکن اگر کسی اولاد میں کوئی دینی خصوصیت ہے، اس کی وجہ سے اس کو ترجیح دی جائے تو یہ مستحب۔ اور یہ مسئلہ نکلا کہاں سے؟ واقعہ
چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. محمد و آل محمد و اجل فرجہم. مومنین آپ لوگوں سے گزارے پیچھے مومنین کو بالکل جگہ نہیں مل رہی ہے، ایک درود کا سہارا لیتے ہوئے آپ لوگ آگے آ جائیں. برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات. بہت جگہ ہے پیچھے، اب آپ اعلان نہ کریں، جگہ بہت ہے، بہت زیادہ ہے. تو خیر خلاصہ یہ کہ امام سے پوچھا گیا مولا آپ اپنی اولادوں میں، اب ایک طرف ہے کہ برابری کا سلوک کرو، آپ اپنی اولادوں میں اسماعیل سے اتنی زیادہ محبت کیوں کرتے؟ اگر آپ کربلا نجف جب جاتے ہیں تو کسی جاننے والے کے ساتھ جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتا ہوگا کہ دیکھو یہ جگہ یاد رکھو، یہ وہ جگہ ہے جہاں اسماعیل اپنے بابا کی سواری کو پارک کرتے ہیں. کربلا میں، نجف میں، جہاں پہ مولا کائنات کے روضے میں لیڈیز کی انٹرنس ہوتی ہے قبلے کی طرف سے، وہ جگہ، وہ پارکنگ، وہاں پہ چھٹے امام کی سواری پارک کی جاتی تھی. کون پارک کرتا تھا؟ بیٹا اسماعیل. کیوں؟ کہا کہ امام صرف اپنے اس بیٹے کو زیارت پہ لے کے آتے تھے، دوسروں کو نہیں. اب وہ ساتویں کے لیے تو ایک الگ مسئلہ ہے جو ایک الگ حدیث ہے. ساتویں اور 11ویں دونوں امام ایسے تھے کہ باپ نے ان کو چھپایا، جس کی ایک خاص وجہ جو مجھے یقین ہے کہ پرسوں محفلوں میں کہیں نہ کہیں آپ سن لیں گے. خیر، تو کہا کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے اس بیٹے سے اور ظاہر کر کے، تو کہا اس لیے کہ یہ اپنے باپ کا حد سے زیادہ فرما بردار. میری اولادوں میں جتنی یہ میری فرما برداری کرتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کرتا. پھر آپ کے ذہن میں غلط فہمی آئے گی کہ ساتویں بھی تو ہیں، ساتویں کی بات نہ کی. وہی جملہ میں کہوں گا جو چوتھے امام نے ایک مرتبہ پانچویں سے کہا تھا. کربلا کے واقعے کے بعد چوتھے امام کے گھر میں لوگ بیٹھے، سارے شیعہ، وہی بانے اہل بیت، فرزند رسول ہم تو کربلا کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، کاش اس وقت ہم ہوتے. کاش 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 آدمی بہت آرام سے کہہ دیتا، یہ نہیں سمجھتا کہ کاش کا پھر مطلب کیا. تو ہم یہ کرتے اور ہم وہ کرتے اور ہم یہ قربانی دیتے ہم وہ قربانی دیتے. امام سر جھکا ہے، چوتھے امام سر جھکا ہے، سب کی بات سن رہے. ایک مرتبہ جب لوگوں نے جوش دکھا لیا، امام نے سر اٹھایا. یہ چوتھے امام کا الگ واقعہ، وہ چھٹے امام والا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، ہارون مکی والا الگ ہے. سر اٹھائے اور ایک مرتبہ کہا وہ دیکھو ابھی ایک کنیز نے گھر کے اندر، پہلے زمانے میں ہر گھر میں وہ جو پرانے زمانے کا اوون ہوتا تھا، آج میں آپ کے میں سے ہر ایک کے گھر میں اوون، پہلے زمانے کا اوون جس کو ہم تندور کہتے ہیں، جو قرآن میں بھی لفظ آیا ہے تندور کا، جہاں سے طوفان نوح میں پانی نکلا، قرآن میں اسی لیے آئے. تو خیر وہ تندور ہے، اس کے اندر کنیز نے ابھی آگ جلائی ہے، کوئلے رکھے ہیں، کوئلے کو ہوا دی ہے، کوئلے جو ہیں وہ سلگ رہے ہیں، آگ نظر آ رہی ہے. امام نے کہا جاؤ ایک ایک کوئلہ اٹھا کے لو. اب سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کون جاتا ہے. پانچویں فرماتے ہیں، یہ حدیث کے راوی پانچویں، کہ جیسے ہی میرے بابا کا جملہ مکمل ہوا، سب سے پہلے میں کھڑا ہوا چلنا چاہتا ہوں، روک لیا. کہا بیٹا میں تجھ سے نہیں کہتا، کیونکہ انکا منی وانا من کا، تو میں ہے میں تو ہوں. یہ چیزیں ہمارے تمہارے درمیان نہیں ہیں، یہ میں عام لوگوں سے کہہ رہا ہوں. تو وہ ساتویں امام ہو 11ویں امام ہو، ان کو یہاں نہ لائیے. کہ اولاد میں یہ سب سے زیادہ باپ کی عزت کرتا، باپ کا حق ادا کرتا. ہم اہل بیت کے پاس وہ قابل عزت اور احترام ہے جو اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہو. تو باپ اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر کاظمی صاحب کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. باپ دنیا سے رخصت پر کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو جائے، باپ پھر ایک نعمت ہے اللہ. بلکہ میں اس کے لیے ایک جملہ پہلے کہا کرتا تھا، بہت سی چیزیں آج کل بدل گئی. جو میری جوانی کا زمانہ تھا تو گھروں میں اینٹینا لگایا جاتا تھا، جس کے ذریعے بہت سے چینل جو تھے وہ گھر کے اندر لائے جاتے تھے. رحمت خدا کے اینٹینا کا نام ہے باپ، رحمت خدا کے اینٹینا کا نام ہے ماں. یہ اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ رحمت خدا کو کھینچ کر آپ تک پہنچا رہے ہیں. تو باپ کی خدمت اور باپ کے غضب سے بچنا، اور روایتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. یہی ایک موضوع ایسا ہے کہ میں جتنا بولتا چلا جاؤں، حدیثوں پہ حدیثیں، واقعات کے واقعات آ رہے ہیں، تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اور یہ ساری کی ساری بات اس سے نکلی کہ دعا، خاص طور پر آج کے زمانے میں دعا. ہر آدمی کو جو ہے وہ پریشانی ہے، مصیبت ہے. کسی کا مثلا ہو سکتا ہے اس مجمع میں کسی کا ویزے کا مسئلہ ہو، کسی کے جاب کا مسئلہ ہو، کسی کی صحت کا مسئلہ ہو، کسی کی اولاد کا مسئلہ ہو، کسی کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہو، کسی کی شادی شدہ بیٹیوں کے ڈومیسٹک پرابلم ہو، جو آج کل کتنا مسئلہ بڑھ گیا اسی میلبرن کے اندر. ہو سکتا ہے تو اب وہ مسئلے ہیں، تو وہ جو ایک حدیث بھی ہے، مشہور حدیث ہے، جو بعد میں عربی کا محاورہ بن گیا.
یا شاید محاورہ تھا تو امام نے استعمال کیا تو حدیث بن گئی کہ ڈوبنے والے تو تنکے کو بھی سہارا سمجھتا. تو اب دعا چاہیے, کہیں سے ملے, کیسی ملے, صحیح ملے, غلط ملے, دل سے بنائی بھی ملے, امام معصوم کے لیے نہیں. بہت ساری نیکیاں ایسی کہ وہ ہزاروں دعاؤں کے اوپر حاوی ہوتی ہیں جن کے اندر ایک باپ اور ماں کی خدمت. اور آخری ایک جملہ کہہ کے اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں. اصل موضوع کیا ہے؟ موت. اصل موضوع پہ آ جاؤں, آخری جملہ کہہ. یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے ہماری سوسائٹی کی. اب ہو سکتا ہے کہ یہ مثال میلبرن میں پوری نہ اترے, لیکن ابھی تو آپ لوگ بہرحال انڈیا پاکستان کا اثر اپنے اندر رکھتے ہیں نا. آپ کے بچے یا بچوں کے بچے اگر کہیں کہ ہاں ہمارے پر دادا کہیں سے آئے تو تھے, تو وہ الگ بات ہے. ابھی آپ تو نہیں کہہ سکتے. ایک باپ 10 بچوں کو پال لیتا ہے, لیکن جب بچے جوان ہوتے 10 بچے مل کے ایک باپ کو نہیں پال پاتے. مصیبت بن جاتی ہے, یہاں سے وہاں پھینکا گیا, وہاں سے وہاں پھینکا گیا, وہاں سے وہاں پھینکا گیا. جس کے مچھے آخر میں جا کے باپ کی مصیبت پڑی, وہ ہر وقت دعا کرتا ہے کہ خدا ان کو اس دنیا سے جلدی اٹھا. کیا معلوم کہ وہ کتنی بڑی نعمت کو اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں. اسی کو کفران نعمت کہتے ہیں, جو روایتوں میں بھی. خیر, تو اب میں ادھر بہت زیادہ میں اس طرف چلا گیا, واپس آتا ہوں. اور اسی پہ پھر وہ حدیث بھی آتی کہ ہاں بہت سارے ایسے, بہت مشہور حدیث اس منبر سے کئی دفعہ سنائی گئی, بہت سارے ایسے بیٹے ہوتے ہیں جب تک باپ زندہ ہے تو خدمت گزار رہتے, باپ کے مرنے کے بعد نافرمان ہو جاتے. کہا یہ کون ہے؟ جب باپ رہا ہی نہیں تو نافرمانی کیسی؟ کہا یہ وہ ہے جو باپ کو دفن کر کے آتے ہیں تو پلٹ کے توجہ بھی نہیں دیتے کہ باپ پہ قبر میں کیا گزر رہے. دیکھیں اب آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے, آپ میں سے بہت سو کے والدین جو ہیں یا انڈیا میں یا پاکستان میں ہوں گے, بہت لمبا فاصلہ بیچ میں آ چکا ہے. لیکن بہرحال آپ اپڈیٹ تو رہتے ہوں گے نا اپنے باپ کی حالت سے یا اپنی ماں کی حالت سے. اور اگر وہاں ان کو کوئی پرابلم یا پریشانی آ رہی تو اس گئے گزرے ماحول میں بھی ہم ہاتھ پاؤں مار کے کسی نہ کسی طرح سے ان کی مدد کر دیتے ہوں. فاصلہ آ گیا ہے نا. فاصلہ آنے کے بعد آنکھوں سے دور چلے گئے. کیا کہتے ہیں اردو میں؟ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. لیکن اس کے باوجود ایسا آؤٹ آف مائنڈ تو شاید ابھی تک کی بات کرتا ہوں 2024 کی, ابھی تک آؤٹ آف سائٹ ہونے کے باوجود اگر آپ کو پتا چلے کہ وہاں بیمار پڑتے, اگر آپ کو پتا چلے کہ وہاں ان کا کوئی بہت بڑا قرضہ ان کے اوپر چڑھ گیا کہ ان کو جیل ہو رہی, آپ ہاتھ پاؤں مار کے ان کی خدمت کریں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ اب ہمارے ان کے درمیان اتنا فاصلہ. تو اگر کوئی باپ قبر میں چلا گیا, اگر کوئی ماں قبر میں چلی گئی, وہاں کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا قبر میں جانے کے بعد ان کے سارے پرابلم سالو ہو گئے؟ ہو سکتا ہے ان کے پرابلم بڑھ گئے ہوں, ہو سکتا ہے پرابلم بڑھ گئے ہوں. میں اپنی فیملی کے ایک ممبر کو جانتا ہوں, صرف کیونکہ زمانہ گزر گیا نا تو بہت سارے, مثلا پہلے زمانے کے 2 لاکھ اگر آج کہوں گا تو ایک مذاق بن جائے گا. 2 لاکھ کیا بنے گے؟ $1000 بھی نہیں بنیں گے, لیکن اس وقت کے اعتبار سے بہت بڑی رقم. تو میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہوں کہ مثلا ان کا مکان تھا 5 کروڑ کا, اونے پونے انہوں نے 2 کروڑ سے بھی کم میں بیچا. اور بہت موقع کا تھا, بڑے چاو سے انہوں نے بنایا تھا. ہماری یہ پاکستان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ہر ایک کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ایک بنگلہ ایک کوٹھی چاہیے, بیچ دے. بہت دور کے رشتے دار تھے, میں نے پوچھا یہ اتنا حماقت والا فیصلہ؟ چلے 5 کروڑ کا مکان ہے, کسی وجہ سے 4.5 میں 4.5 کا کیا کروں؟ میرا باپ ایک ایسے کیس میں پھنس گیا تھا, وہ سپریم کورٹ میں تھا, وکیل کی فیس ہی 2 کروڑ تھی. باپ کو بچانا تھا, میں تو نہیں برداشت کر, بلکہ ماں جیل میں چلی گئی, میں برداشت نہیں کر سکتا. جہنم میں گیا میرا مکان بن جائے گا, لیکن ماں میرے سامنے جیل میں رہے. تو اگر وہ قبر کی جیل میں ہے تو کوئی توجہ دی ہے کبھی؟ باپ اور ماں آنکھوں کے سامنے سے گئے, ختم نہیں ہوئے. یہی تو فرق ہے اسلام اور دوسرے مذاہب میں کہ وہ زندہ ہیں, صرف جگہ بدل گئی. اور جہاں پہ گئے وہاں پر بھی پرابلمز ہیں. اب اگر ذہن میں خیال آ جائے کہ وہ علی والے تھے اس لیے کوئی پرابلم نہیں, تو اس دنیا میں بھی یہی سوچیے کہ وہ کراچی میں ہے یا لاہور میں ہے یا مثلا لکھنؤ میں ہے یا دہلی میں ہے یا حیدرآباد میں, کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کوئی ضرورت نہیں ہمیں ان کے لیے $1 دینے کی بھی. وہ علی والے نہیں بھائی, علی والوں کے لیے دنیا کے بھی مسئلے ہیں, وہ امتحان. قبر کے مسئلے ہیں, وہ اپنے کرتوتوں کا نتیجہ. بہت بڑا جملہ میں نے کب سن لیجیے, ابو ذر غفاری
میں نے 3 واقعات ذہن میں رکھے تھے، تیسرا کا تو وقت نہیں ملے، اب منزل مصائب بہت قریب آ گئی۔ ابو ذر غفاری جیسا عظیم صاحب، اب اس سے زیادہ عظمت کیا ہوگی کہ معصوم کی حدیث ہے کہ آج تک آسمان ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ سایہ نہیں کیا، اور آج تک سورج ابو ذر سے زیادہ سچے انسان کے سر پہ نہیں چمکا، 1 درجے سلمان سے کم۔ ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان کے 10 سے ابو ذر کے 10 میں 9۔ ابھی آج کل بھی پوچھتے ہیں نا اکثر، میرے پاس بھی کبھی کبھار کوئی کمپنی سے کوئی کام ہوا، کچھ ہوا، حتیٰ سپر مارکیٹ والے بھیج دیتے ہیں ایک میل کہ آپ نے ہماری سروس کو کیسے پایا، 10 میں سے ہم کو نمبر دیجئے، تو 10 آؤٹ آف 10 سلمان ہے، 9 آؤٹ آف 10 ابو ذر ہے۔ ابو ذر کا جوان بیٹا کہتا ہے میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بوڑھا باپ تو جنگل میں مصیبت اٹھائے، میں شہر کے مزے لوٹوں، میں بھی جاؤں۔ حکومت نے کہا تم پر کوئی پابندی نہیں، بیٹھو یہاں پہ۔ کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ جنگل کی مصیبتیں، میں بھی مصیبتوں میں شریک ہوں۔ ابو ذر کو بائی فورس بھیجا گیا، جوان بیٹا والنٹیئر ہی ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں بیٹے۔ اب گئے وہاں، کیوں گئے؟ تاکہ باپ کی خدمت کریں۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ ذر۔ اب لیکن دنیا بھر کی ساری منطق، فلسفہ، ریزننگ، سائنس، سب کو الٹا کر دینے والی چیز کا نام ہے موت۔ سارے اصول دھرے رہ جاتے ہیں۔ بھئی اصول یہی ہے نا کہ بیمار کو پہلے مرنا چاہیے، صحت مند کو بعد میں۔ بیمار تو معلوم ہے 20 سال گھسیٹ جاتے ہیں، صحت مند 6 مہینے میں کیا 6 گھنٹے میں چٹپٹ ہو جاتے ہیں۔ عقل تو یہی کہتی ہے نا، فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ، جو پہلے دنیا میں آیا پہلے وہ مرے، جو بعد میں آیا وہ بعد میں مرے۔ یہاں بڈھے بیٹھے رہ جاتے ہیں زندہ، اور جوان آنکھوں کے سامنے سے چلے جاتے ہیں، سارے اصول ٹوٹ جاتے ہیں موت کے سامنے۔ لیکن یہاں پہ بھی یہی ہوا، ابو ذر کا بیٹا گیا تھا باپ کی خدمت کے لیے، خدمت تو کیا کرتا، خود بیٹا مر گیا۔ اب میں جملہ ذرا بدتمیزی کا کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں، کہ اگر یہ بیٹا نہ آتا باپ کے ساتھ تو پھر بھی زندگی گزر جاتی۔ اب بیٹا مر گیا تو اس کو غسل دینا، کفن پہنانا، قبر کھودنا آسان کام نہیں ہے۔ قبر کھودنا دانتوں پسینہ آ جائے گا، لیکن چونکہ جنگل میں کوئی ہے ہی نہیں، ابو ذر ہیں، ان کی ایک بوڑھی، مثلا ایک ہی بیوی تھی، بوڑھی تھی، اور ایک چھوٹی بچی ہے، بس۔ مرد اگر مر جائے تو اس کے واجبات کتنے سارے ہیں جو مرد ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر سملر سیکس ہونا ضروری، عورت ہے تو عورت، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ سارے کام ابو ذر کو کرنا پڑا، غسل میت خود دینا پڑا، کفن پہنانا پڑا، قبر کھودنا پڑی اس جنگل کے اندر۔ یہاں ایک میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے آدمی ملتے ہیں تب میت قبر میں۔ ابو ذر کو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو لے کے قبر میں اترنا پڑا۔ قبر میں گئے، دفن کیا، باہر نکلے، 2 جملے کہے بس، پورا موت و حیات کا فلسفہ اور ہمارا اور مرنے والے کا رشتہ سمجھا دیا، اور میری مجلس اختتام پہ پہنچی۔ صرف وہ جو میں نے کہا دوسرا واقعہ، اس کی طرف خالی اشارہ کافی ہوگا۔ باہر آئے، باہر آنے کے بعد قبر بند کی، مستحب ہے نا، قبر بند ہو جائے تو ہاتھ رکھو اور انگلیاں مٹی کے اندر گاڑو، 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھو، وہ سارے مستحب۔ پھر کہا بیٹا، اب بیٹے سے بات کر رہا، بیٹا منو مٹی کے نیچے ہے لیکن مرنے والا زندہ لوگوں کی آوازیں بھی سنتا ہے، ایک کنیکشن رہتا ہے۔ بیٹا جب تو مرا تھا تو میرا دل چاہتا کہ تیرے ساتھ میں بھی مر جاؤں۔ کئی مرثیوں میں بھی یہ جملہ آپ کو ملے گا، بلکہ آقا حسین کا جملہ، یا بنیا بعدک علی الدنیا الوفا، بیٹا اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو، جینے کا مزہ نہیں رہتا، کاش میں بھی تیرے ساتھ مر جاتا۔ لیکن جب میں تجھے قبر میں اتار کے باہر آیا تو میں نے، اب یہ الفاظ میرے، ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ابو ذر کے الفاظ پڑھ کے سمجھاؤں، مفہوم ابو ذر کا ہے، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کہا بیٹا جب میں باہر آیا تو میں نے اس کو اچھا سمجھا، غنیمت سمجھا کہ میں تیرے ساتھ نہیں مرا، تیرے بعد بھی زندہ رہا۔ کون بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لیے یہ کہے؟ بیٹا یقیناً باپ کے لیے کہتی ہے اچھا ہوا بزرگوار چلے گئے، ذرا ہماری زندگی میں فریڈم آ گئی۔ لیکن کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کے لیے کہے تو خالی کہا نہیں، آگے سمجھایا۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ اصل میں پیغام ہم کو اور آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو میں ہوں پیغمبر اسلام کا اہم ترین شاگرد، میں تمہیں بتاتا ہوں پیغمبر کا میسج۔ کہا بیٹا جب میں باہر آیا میں نے سمجھا یہ اچھا ہوا کہ میں تیرے ساتھ نہیں مرا۔ کیوں؟ 2 وجہ۔ کہا جب میں قبر میں گیا تو مجھے یاد آ گیا
ابو ذر تو یاد رکھتے تھے، لیکن ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہے ہیں نا، یاد آ گیا کہ ایک دن مجھے بھی اسی قبر میں جانا. یہ تنگ و تاریک کوٹری، اس کے لیے میں نے کوئی تیاری کی ہے کہ نہیں کی؟ تیرے بعد جتنا ٹائم مجھے ملے گا وہ گویا تیاری کا وقت ہے کہ جو کچھ ابھی میرے میں کمی رہ گئی ہے اس کو میں پورا کر سکتا. یہ ہے موت کو یاد کرنے کا مقصد کہ نمازیں قضا ہیں. یہ قضا تو میں نے ذرا لحاظ کرتے ہوئے کہہ دیا، کچھ ایسے ہیں جو نمازی بھی نہیں ہیں، شروع کر دو آج سے. بے حجاب ہیں، شروع کر دو حجاب. حرام کھاتے ہیں، چھوڑ دو آج سے حرام. حق دبا کے بیٹھے ہو کسی کا، چاہے بھائی کا ہو چاہے امام زمانہ کا ہو جسے خمس کہتے ہیں، دے دو، شروع کر دو. تو موت تمہیں یاد دلاتی ہے. قبر میں اتر کے آئے ابو ذر، قبر کو دیکھا، تنگ و تاریک کوٹری کو دیکھا. جب قبر بند ہوگی تو مردے پہ کیا گزرے گی؟ میں نے سوچا اچھا ہوا مجھے کچھ وقت اور مل گیا تیاری. جب آپ کسی کام کی تیاری کر رہے ہو، مزید کچھ ایکسٹرا ٹائم آپ کو مل جائے، بڑی خوشی ہوتی ہے. ہاں، جو بالکل تیار ہو اس کو خوشی نہیں ہوگی. جیسے میں اپنی بات کروں کہ میں بہت ہی پھسڈی قسم کا اسٹوڈنٹ تھا. تب یہ ایک ایگزام کی ڈیٹ آ گئی کہ فلاں تاریخ کو امتحان ہے، تیاری نہیں ہوتی. لیکن ایگزام ہو کے بھائی کراچی میں ہنگامے ہو گئی، ایگزام ایک ہفتہ ڈیلے ہو گیا. او بہت خوش ہوتا ہے، ایک ہفتہ اور مل گیا. اور میری کلاس کا جو سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا وہ پورا تیاری کر کے بیٹھا ہوں، ایک 3 گھنٹے میں دے سکتا ہوں پرچہ، ایک ہفتے اور میں ٹھہروں. تو جو تیار بیٹھا اس کے لیے تو یہ مصیبت ہوتی ہے، لیکن جو تیار ہو کے نہیں بیٹھا، ہر گناہگار جس کے دامن عصمت تو نہیں کہوں گا، جس کے دامن بشریت پہ کوئی گناہ موجود ہے نا، ہر موت اس کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کچھ ٹائم مل گیا، ابھی تو اب کر لو تیاری. ابو ذر کا پہلا جملہ. دوسرا جملہ کیا تھا؟ اور بیٹا میں نے سوچا اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا تو میرا مرنا تجھے فائدہ کیا پہنچاتا؟ کیا اللہ کے ایک اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی اکیلا آ جائے تو زیادہ عذاب ہوگا، 5 آدمی اس کے ساتھ مر جائیں تو کم عذاب ہوگا، 500 مر جائیں تو اور کم عذاب ہوگا؟ کیا اللہ کے یہاں وہ اصول چلتا ہے جیسے آج کل بہت سی کمپنیوں میں ہے نا کہ جی اگر آپ 2 کسٹمر اور بنائیں گے تو یہ چیز آپ کے لیے فری ہو جائے گی، اور 4 کسٹمر اور بنائیں گے تو آپ کو اتنے % اور ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ کیا موت میں بھی یہی؟ شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ غلط مذہب میں یہ عقیدہ ہو، تبھی بادشاہ مرتا ہے اس کے ساتھ اس کی ساری کنیزوں غلاموں کو مار دیتے. اسلام میں تو یہ نہیں ہے نا. ہم مر گئے، اب ہم اکیلے مرے یا ہمارے ساتھ پورا ہمارا گھرانہ مر گیا، ہمیں نہ فائدہ ہے نہ نقصان. تو ابو ذر کا جملہ سنیے، بیٹا میں نے سوچا اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا تو میرا مرنا تجھے کیا فائدہ دیتا، لیکن میں زندہ رہا تو میری زندگی تجھے فائدہ دے گی کہ مجھے اتنا وقت مل گیا کہ میں تیرے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں قبر میں پہنچا دوں. میں مر جاتا تو تجھے کیا فائدہ ملتا؟ میرا زندہ رہنا تجھے فائدہ دے رہا. 2 پیغام آ گئے. پہلے پیغام کا نام ہے کہ موت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کمی رہ گئی، ابھی ایگزام تمہارا 1 ہفتے ڈیلے ہو گیا، جو کمی رہ گئی پوری کر لو. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ مرنے والے کو خالی یاد نہ کرو، یہ بھی سوچا کہ میں اس کی کیا مدد وہاں کر سکتا ہوں جہاں وہ اکیلا. میری ماں، میرا باپ پاکستان میں، انڈیا میں مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا، میں ان کی تو کوئی توجہ نہ دوں، تبھی وہاں کوئی نہ کوئی ایسا مرد مومن ہوگا. ابھی بھی دنیا سے ہیومینٹی ختم نہیں ہوئی ہے جو ان کا خیال کر لے گا. لیکن قبر میں اگر یہ جائیں گے تو میری ماں اور میرے باپ کو یاد کرنے والا میرے علاوہ ہے کون؟ میں ہی ان کی مدد کروں تو کروں. یہ دوسری چیز ہے جو اسلام کہتا ہے. سوئم 10واں 20واں ایصال ثواب 40واں برسی اور مستقل یاد رکھو. اور اس میں جو آخری بات میں یہ عرض کر رہا تھا، ختم کر رہا تھا کہ دیکھیے سوائے 14 معصومین کے اور چند ان اہم ترین شخصیت کے جنہیں محفوظ عن الخطا کہا جاتا. اب کیا کریں، مجبور ہے، ہم معصوم کو 14 سے 15 تو نہیں کر سکتے ورنہ دل چاہتا ہے، لیکن کچھ شخصیتیں ہیں، جناب عباس ہیں، جناب زینب ہیں، معصومہ قم ہیں، اور کئی ایسی شخصیتیں، یہ میں ان کو چھوڑ کر ہر شخص نے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی گناہ اور غلطی تو کی ہوتی ہے. کچھ چیزیں یاد ہوتی ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں. خاص طور پہ جوانی کے زمانے کی بہت سی غلطیاں یاد نہیں رہتی. 18 سال کی ایج تھی، پتہ نہیں کس کی کون سی چیز بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گئے ہم. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اسلام نے کہا کہ اسی مرنے والا کتنا ہی ہائی اسٹیٹس کا کیوں نہ ہو، کہ جن کا تصور کر کے تمہارا جسم کانپ اٹھے کہ میں اور ان کے لیے دعا کروں، مگر پھر بھی ان کے لیے دعا کرو اور ایصال ثواب کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ نتیجہ کیا نکلے؟
کہ معلوم ہے جو واقعاً کھلے کھلے گناہگار شرابی بھی ہیں اور جوا بھی کھیلتے ہیں اور حرام بھی کھاتے ہیں اور حق بھی مارتے ہیں اور والدین کو تکلیف پہنچائی سب کچھ ان کے گناہ لوگوں کے سامنے نہ وہ مرے ہاں ہاں بھائی کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا ایصال ثواب ہے ان کی نیکیاں ہیں قضا نمازیں پڑھا دو خمس ادا کر دو یہ تو فائدے میں رہے نا ادھر بھی سارے گناہ کر گئے وہاں قبر میں پہنچنے کے بعد ہم نے وہ ساری چیزیں پوری کر اور جب بیچارہ بہت نیک بہت دیندار اور دو چار اس نے ایسے گناہ کیے ہیں جو وہ شاید اس کو یاد بھی نہیں رہے تھے تو وہ معلوم ہوا پکڑا گئے کیونکہ ہم نے اس لیے اس کے لیے کوئی نیکی کہ بھائی ان کے بارے میں نہ کہنا وہ تو اتنے نیک آدمی ہے اس لیے اسلام نے کہا کہ وہ جو معصوم اور محفوظ عن الخطا ان کو چھوڑ کوئی مرج وقت ہی کیوں نہ ہو کوئی نائب امام ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی ثواب پہنچاؤ اس کے لیے بھی ترغیب کرو اس کے لیے بھی نیکی کرو تاکہ وہ لوگ جو بظاہر دیکھنے میں نیک ہے اور حقیقت میں بھی نیک ہے ان کی ایک آدھ غلطی کہیں ان کے لیے مسئلہ نہ بن جائے اب یہاں پہ وہ حدیث سن لیجئے پانچویں امام کی کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم قبر میں پہنچا کہا تجھے 100 کوڑے لگیں گے خدا بندہ کیوں کہا ایک بار تو نے نماز بغیر وضو کے پڑھا دی بغیر وضو کا مطلب وضو کیا ہوگا ٹوٹ گیا ہوگا شرم محسوس ہوئی ہوگی توجہ نہ دی ہوگی نماز پڑھا دی اور ایک بار ایک مظلوم پر ظلم ہو رہا تھا تو آگے بڑھ گیا آج تو ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں کہتے جی مظلوم کا ذکر بھی مت کرو آگے بڑھ گیا یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ تو اتنا بڑا عالم اس نے اپنی خدمات گنوائی اس کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے کیونکہ 1 گھنٹہ تو ہونے والا کہا کہ سزا ملے گی کہا خدا بندہ میرا جسم میری کمزوری میں نے اتنی خدمت میں نے ایسی نماز پڑھی کہا اچھا ٹھیک ہے 98 کوڑے کم ہوتے ہوتے آخر میں ایک کا ایک تو مل کر رہے اب اس کے گھر والوں نے ایصال ثواب بھی نہ کیا ہوگا اتنا بڑا عالم پوری زندگی خدمت میں گزاری اس کو ضرورت کیا ہے ہمارے ایصال ثواب کی ہر ایک کو ضرورت ایک آدھ غلطی تو کہیں 70-80 سال میں ہر ایک سے ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ بہت اچھا طریقہ ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے یہ رائج رہنا چاہیے اور میں نے اس میں اس لیے کہا کہ اس وقت دنیا کے حالات ایسے ہیں اب میں بہت کھل کے نہیں کہنا چاہ رہا کوئی خوف نہیں ہے وقت نہیں میرے پاس کہ بہت اہم شخصیتیں دنیا سے جا رہی ہیں مگر ان کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنا طریقہ برقرار رکھنا ہے اور کچھ کھل کے کہوں گا تو ان کی توہین ہو جائے گی ان کی توہین مقصد نہیں ہے اسلام کا جو اصل فلسفہ ہے وہ سمجھانا اور پھر آخر میں گھوم پھر کے بات یہ آ جائے گی کہ علی کا ایک عام چاہنے والا یہ خیال کر کے بیٹھا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے لیے کوئی نہ حساب ہے نہ عذاب ہے نہ کچھ ارے فرشتوں کے بارے میں تو ایسا ہم نے سمجھا ہے وہ آئیں گے ہم ایک مرتبہ دھتکاریں گے ان کو ڈانٹیں گے اور ڈر کے مارے بھاگ جائیں گے فرشتے حکم خدا سے آتے ہیں بغیر حکم خدا کے نہیں جاتے مولا کہہ دے کہ ہاں چلے جاؤ وہ الگ بات مولا کا حکم مانیں گے ہماری آپ کی تو زبانیں بند ہو جائیں گی اب وقت نہیں ہے اس لیے میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں کائنات میں اہل بیت سے سب سے زیادہ بس جملہ یاد رکھیے ختم اسی پہ مسائل کائنات میں اہل بیت سے سب سے زیادہ جو کلوزنس اور قربت اگر کسی میں ہوگی ان کی بات نہیں کر رہا جو خود اہل بیت میں شامل ہے کیونکہ انکا منی وانا منکا تو میں تو وہ نہیں اس کے علاوہ وہ فاطمہ بنت اسد وہ عظیم بیوی جناب مریم سے کہا گیا کہ یہ عبادت خانہ ہے زچہ خانہ نہیں ہے نکل جاؤ جبکہ وہ ساری زندگی وہاں رہتی تھی اور بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ کو شق کر کے بلایا گیا کہ آؤ تمہارا استقبال کیا جا رہا کتنی عظیم شخصیت ہے بنت اسد لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھ لیجیے کون ہے اس رسول کی چچی ہیں جو رسول شفیع المذنبین کہلاتا ہے جو ہر گناہگار کی شفاعت کرے گا اس کی چچی ہیں ایسی چچی کہ رسول نے ان کے جنازے میں کہا کہ ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان قسیم جنت و نار مولائے کل مولائے کائنات کی ماں ہے بنت اسد خاتون جنت سیدہ نساء عالمین کی ساس ہیں اور جوانان جنت کے سردار حسن حسین کی دادی ہیں اور یہ خالی رشتہ داریاں اور وہ خالی فضیلت نہیں کہ دیوار کعبہ شق ہوئی عقیدے کے اعتبار سے بھی فاطمہ بنت اسد سے پکا عقیدہ کسی کا ہے کوئی مولائی ہو کہ کوئی مولنگ ہو کہ کوئی ماتمی ہو کہ کوئی عزادار ہو کہ کوئی شیعہ ہو کہ کوئی موہب ہو فاطمہ بنت اسد سے زیادہ پکا عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے بھی فاطمہ بنت اسد سے زیادہ کوئی عمل والا ہوگا لیکن جب پیغمبر نے ان کو جنت البقیع میں دفن کیا تو ہر روایت میں ہے کہ پہلے تو وہ تلقین پڑھی جا رہی تھی تو کہا نا ابنوں کی
اے میری چچا اپنے بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ بیٹے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ لا جعفر ولا عقیل، جعفر طیار کا نام نہ لیجیے گا، عقیل کا نام نہ لیجیے گا، علی۔ کہا فرشتے آ کے سوال کر رہے تھے، ہم تو کہتے ہیں نا فرشتوں کو ہم ڈانٹ کے بھگا دیں گے، وہاں بنت اسد سے سوال ہو رہے ہیں، بنت اسد جواب دے رہی ہیں جب فرشتوں نے پوچھا تیرا امام کیا ہے، تو ذرا شرما گئی فاطمہ بنت اسد۔ پیغمبر نے کہا نہیں کہیے چچی اپنے بیٹے کا نام لے لیجیے علی۔ لیکن اس کے بعد پیغمبر، اس کے بعد نہیں اس سے پہلے، میت اتارنے سے پہلے قبر میں اترے، کچھ دیر لیٹے، پھر باہر آئے۔ ساری کتابیں دیکھ ڈالیے، جتنی شیعہ کتاب میں سب میں روایت ملے گی۔ اب جب قبر بند ہو گئی، دفن ہو گئے، لوگ باہر نکلے، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مدینے اور مکے میں ایک سے ایک مسلمان دنیا سے گئے، خدیجہ طاہرہ تک دنیا سے گئی، ابو طالب تک دنیا سے گئے، آپ آج تک کسی کی قبر میں نہیں لیٹے، ان کی قبر میں کیوں لیٹے؟ کہ ایک دن میں اپنی چچی کے پاس بیٹھا تھا تو یہ تذکرہ ہونے لگا کہ قبر کا عذاب کتنا سخت ہے، تو میں نے بتایا کہ چچی پہلی ہی رات جو مرنے والے پر بڑی سخت ہے، قبر کی دیواریں دباتی ہیں، فشار قبر، دونوں دیواریں آگے بڑھتی ہیں، مرنے والے کو دباتی ہیں، ایسا کہ ہڈیوں میں ہڈیاں چلی جاتی ہیں۔ تو میری چچی ڈر نہیں گھبرا گئی، خوف زدہ ہو گئی، کہا بیٹا اتنا سخت عذاب میں کیسے برداشت کروں گی؟ میں نے کہا چچی آپ سے میرا وعدہ ہے کہ سب پہ عذاب آئے گا، آپ پہ نہیں آئے گا، وہ وعدہ پورا کرنے میں قبر میں لیٹا، جس قبر میں نبی اور امام کا جسے مس ہو جائے وہ قبر پھر کسی کو عذاب نہیں دیتی۔ نہیں آپ نہیں سمجھے بات، پیغمبر کو کہنا چاہیے تھا چچی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، علی کی ماں اور کوئی عذاب، کس قبر میں ہمت ہے کہ آپ کو عذاب دے؟ کہنا چاہیے تھا چچی یہ آپ نے کیا کہہ دیا، حسنین کی دادی اور کوئی عذاب، تصور ہی گناہ ہے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا، آپ میری چچی میں سب کی مغفرت کراؤں آپ کی مغفرت نہ کراؤں، یہ نہیں کہا، بلکہ باقاعدہ اس خوف کو پیغمبر نے پہلے کنفرم کیا کہ صحیح ہے، پھر قبر میں اترے، اب یہ قبر عذاب سے بچ گئی۔ فاطمہ بنت اسد سے بڑا کوئی مولائی ہے تو ٹھیک ہے، وہ کہتا رہے میرے اوپر کچھ نہیں آنا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں علی کی ماں سے بڑا مولائی تو نہیں، تو علی کی ماں سے ہی پیغام لے لو۔ مگر یہ سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آ کر رہے، اپنی حد تک کوشش کرو، جو غلطیاں ہیں کوشش کرو کہ جتنا ٹائم مل گیا اس کو کمپنسیٹ کرو، پھر بھی کچھ چیزیں چھوٹ گئی یا کچھ نہ کر پائے تو پھر ہیں ہر ایک کی بخشش کرانے والے میرے مولا، اور کسی طریقے سے یعنی ایک جملہ کہہ دوں توہین نہ ہو لیکن اب وقت نہیں، کہ علی بھی اگر بخشش نہ کرانے نہیں آئیں گے تو یہ حسین کے آنسو جو آپ کی آنکھ سے گرے ہیں نا یہ آپ کی بخشش کرا دیں گے۔ یہ جو عذاب آتا ہے نا اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ یہ عذاب اصل ہمارے جسموں کی صفائی ہے، ہمیں آئے تطہیر والوں سے ملانے کے لیے، جیسے ہم کربلا جاتے ہیں نا تو پہلے ہم غسل کرتے ہیں پھر روزے میں جاتے ہیں، یہ عذاب سزا مت سمجھیے، یہ صفائی اور طہارت ہو رہی ہے تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اہل بیت کی بارگاہ میں پہنچ سکیں، پاک و پاکیزہ۔ یہ آنسو بھی یہ صفائی کرتے رہتے ہیں، لیکن بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور وہ یہ کہ میں پہلے تو پرسہ دوں اپنے برادر محترم ڈاکٹر مطہر کاظمی صاحب کو، آپ کے والد دنیا سے گئے، یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ کائنات کی ساری دولت بھی دے دی جائے تو اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ نظام قدرت بھی یہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اطمینان، سکون نا، کیا سکون ہے؟ اطمینان موت کا نہیں، موت تو ہے، غسل ہوا، کفن ہوا، نماز جنازہ پڑھی گئی، جنازہ اٹھا، قبر بنائی گئی، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی اور میرے ذہن میں بھی اور تمام مومنین کے ذہن میں بھی رہ کہ وہ جوان بیٹا یاد آتا ہوگا جس کا باپ بھی اس دنیا سے گیا تھا، لیکن وہ نہ غسل دے سکا، نہ کفن پہنا سکا، نہ نماز پڑھ سکا، نہ دفن کر سکا۔ ایک وہ جوان بیٹا بھی تھا جو سامنے ہے باپ کے، اور کس انداز سے اپنے باپ کی موت کو دیکھا۔ بعض ارباب منبر بیان کرتے ہیں کہ جب حسین اپنے آخری جہاد کے لیے مقتل کی جانب چلے تو وہ فوج یزید تو آپ کو معلوم ہے نا کیسی بے حیا فوج ہے، دیکھیں کبھی دشمن آدمی کو ملتا ہے لیکن ذرا سا ویلیوز کا خیال کرنے والا دشمن، لیکن جیسے بدترین جن کی ولادت ہی طہارت اور حلال طریقے سے نہ ہو ان سے ہر چیز کی توقع ہے، لیکن کیسے بدترین دشمن
حسین آخری جہاد کے لیے آ رہے ہیں تو جملہ کیا؟ اے حسین اب جنگ کر کے کرو گے کیا؟ کمر ٹوٹ چکی ہے کیونکہ عباس مارا گیا، آنکھوں کی بینائی چھن چکی ہے کیونکہ اکبر مارا گیا۔ یہ جملہ کہیں غیرت مند علی کی غیرت مند بیٹی زینب نے سن لی۔ بس ایک مرتبہ زینب کو جلال آ گیا، کہا بھیا، زینب پردے کے پیچھے کھڑی، بھیا ان کو یہ نہیں پتا کہ تو کون ہے، ایک بار فاطمہ زہرا کے دودھ کی طاقت تو دکھا دے۔ شہید تو حسین کو ہونا ہے، وہ تو روز ازل سے لوح محفوظ میں لکھا ہے، مگر ایک بار یہ طاقت تو دکھا دے۔ اور پھر حسین نے، ذوالفقار تو نہیں تھی، تلوار لے کر 3 ایسے حملے کی۔ اب آج کل تو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مشی کی ہے تو جملہ سمجھ میں آ جاتا ہوگا جو پہلے نہیں آتا، کہ فوج یزید کی جو پچھلی صفحے تھی وہ کوفے کے دارالامارہ سے ٹکرانے لگی، ایسا یہ فوج کو بھگایا۔ مگر حسین کا مقصد اس فوج کو میدان میں شکست دینا نہیں تھا، حسین کا مقصد اس فوج کو کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں شکست دینا تھا۔ چنانچہ وہ وقت آ گیا جو قرآن نے کہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے پاک و پاکیزہ نفس اپنے رب کی بارگاہ میں واپسی کی تیاری کر۔ اور ایک بار حسین نے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی چھوڑی، اور اب جو دشمن نے یہ دیکھا تو اب چاروں طرف سے حملہ ہوا، اور کیسا حملہ ہوا۔ تلواریں بھی چل رہی ہیں، برچھیاں بھی ماری جا رہی ہیں، نیزوں سے بھی حملہ کیا جا رہا ہے، تیر بھی پھینکے جا رہے ہیں۔ آج کل یہ جملہ بہت پڑھا جانے لگا ہے، پہلے کم پڑھا جاتا تھا۔ یہ بے حیا فوج بوریوں میں پتھر لے کے آئی تھی، وہ پتھر اٹھا اٹھا کے مارے جا رہے ہیں۔ مگر اللہ رے شیر فاطمہ کی طاقت، اللہ رے وارث فاتح خیبر کا جلال و شجاعت، اتنے زخم حسین کھا چکے ہیں کہ ایک بار مدینے میں کسی نے پوچھا تھا آقا سجاد سے کہ آپ کے بابا کے جسم پر آخری وقت میں کتنے زخم تھے؟ مولا سجاد نے انگوٹھی تو پہنی ہے نا، وہ عقیق دکھایا، کہا اتنی جگہ بھی میرے بابا کے جسم پر صحیح سالم نہ تھی۔ مگر شیر خدا کا یہ شیر ذوالجناح پہ ڈٹا ہوا ہے، تب وہ وقت آیا کہ تیسری مرتبہ عمر سعد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ گھبرا گئے۔ تیسری بار، یہ میرا جملہ نہیں، یہ ہرملہ کا جملہ، کہ مجھے عمر سعد نے شروع جنگ میں بٹھا دیا تھا، کہا تو بیٹھ جا، جب کوئی بہت ہی سخت مرحلہ آئے گا تو تجھے زحمت دوں گا۔ اور صرف 3 مرتبہ مجھے بلایا، پہلی بار جب مشق عباس کو چھدنا تھا، دوسری بار جب اصغر کے ننھے سے گلے کو نشانہ بنانا تھا، اور اب تیسری بار عمر سعد گھبرایا ہوا آیا، کہنے لگا اے ہرملہ، اتنے زخم حسین نے کھائے ہیں مگر ذوالجناح پر ہے، اور اتنا جلال ہے حسین کا کہ جب تک حسین ذوالجناح سے نہیں گریں گے میرا کوئی سپاہی حسین کے قریب نہیں جائے گا، بس یہ آخری کام کر دے، حسین کو ذوالجناح سے گرا دے۔ ہرملہ کہتا ہے میں نے 3 بھال کا تیسرا تیر نکالا اور اپنی کمان میں جوڑا، اور یہ تیر سیدھا حسین کی پیشانی کا نشانہ لے کے مارا۔ 3 بھال کا تیر حسین کی پیشانی میں پیوست ہوا، حسین نے تیر کو کھینچا، اور ایک مرتبہ تیر کھینچنے کے ساتھ ہی میرا آقا ڈگمگا کے ذوالجناح سے زمین پہ گر رہا۔ 2007 تھا، کراچی کی بات کر رہا ہوں، عاشورے کا دن تھا، جلوس نکل رہا تھا، اگر کوئی ہے کراچی والا اس وقت جلوس نکل رہا تھا۔ ایک مرتبہ بندر روڈ پہ جلوس پہنچا، بم کا دھماکہ ہوا، سوسائیڈ بومبنگ ہوئی، لوگ گھبرا کے بھاگے۔ کدھر بھاگے؟ باہر کی طرف نہیں بھاگے، علم عباس کی طرف بھاگے۔ باپ اپنے بیٹوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ چھوڑ دیے، بیٹا کہیں جاتا ہے چلا جائے، علم عباس نہ گرنے پائے، علم عباس کو سہارا دینا ہے۔ بم کا دھماکہ ہے، لوگ مر رہے ہیں، لاشیں گر رہے ہیں، لاشیں گرتے ہیں تو گرے، بیٹے مرتے ہیں تو مرے، عباس کا علم نہیں گرنا چاہیے۔ اے صاحبان ایمان، آؤ کربلا میں عاشور کی سپہر ہے، حسین ذوالجناح سے ڈگمگا کے گر رہے ہیں، سہارا دینا ہے تو آ کے حسین کو سہارا دو۔ حسین ذوالجناح سے گرے، مقتل کا جملہ ہے، زمین پر پہنچنے میں 7 دقیقے لگے۔ امام زمانہ نے ایک بار سلام کیا تھا، میرا سلام اپنے دادا حسین پر جو گھوڑے کی زین پر بھی نہیں تھے
کربلا کی زمین پر بھی نہیں تھے. لوگوں نے پوچھا تو مولا کہاں تھے؟ کہا گھوڑے سے گرے، برچھیوں والوں نے برچھیاں بڑھائیں، میرے دادا کا جسم برچھیوں پہ پیوست ہو گیا، معلق ہو گیا. 7 دقیقے لگے تب حسین زمین کربلا تک پہنچے. جب تک حسین ذوالجناح پہ تھے بہن کو بھائی نظر آ رہا تھا. ذوالجناح سے گرے، اب بہن کو بھائی نظر نہیں آ رہا. زینب گھبرا کے سجاد کے پاس گئی، سجاد میرا ماجایا نظر نہیں آ رہا ہے. ہاں زمین کربلا میں زلزلہ ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، اماں کے رونے کی آواز سن رہی ہوں، بس اتنا بتا دے میرا ماجایا کس حال میں ہے. سجاد نے کہا پھوپھی اماں سہارا دے کے خیمے کے دروازے تک لے جائیے. در خیمہ پر میرا مظلوم آقا سجاد آیا. دائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے، سامنے دیکھا بابا نظر نہ آئے، بائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے، زمین کو دیکھا بابا نظر نہ آئے، آسمان کو دیکھا اور بے اختیار کہا السلام علیک یا ابتا، السلام علیک یا ابا عبداللہ. زینب نے کہا بیٹا سجاد میرا ماجایا زمین پر ہے، یہ آسمان کو دیکھ کے کسے سلام کر رہا؟ کہا دیکھیے پھوپھی اماں ابھی شمر ملون نے میرے بابا کا سر کاٹا ہے، وہ نو کے نیزہ پہ سر بلند ہو رہا، وہ نو کے نیزہ پہ بلند ہوتا سر. الا وقد قتل الحسین بکربلا، الا وقد ذبح الحسین بکربلا. خدا بندہ میرے مظلوم آقا زینب کے ماجھائے سید سجاد کے بابا کی شہادت کے مصائب کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً برادر محترم مطہر کاظمی صاحب، ڈاکٹر مطہر کاظمی صاحب کے والد مرحوم اور غالباً کسی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے مجلس سے، اور دیگر تمام مرحومین، خاص طور پہ جو حاضرین مجلس کے ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں انہیں سرکار سید الشہداء سے ملق فرما. پروردگارہ اور جس اعلیٰ مقصد کے لیے مظلوم آقا نے قربانی دی ہے، جس مظلوم مقصد کے لیے، جس عظیم مقصد کے لیے میرے مظلوم آقا نے اپنا سر دیا، زینب کی چادر دی، سکینہ کے رخسار پہ تماچے برداشت کیے، ہمیں دین پر عمل کر کے سرکار سید الشہداء کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدا بندہ جو پریشان حال اس مجلس میں بیٹھے ہیں، سرکار سید الشہداء کے مصائب کا واسطہ ان کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے آنسوؤں کو اتنا قیمتی بنا کے رومال زہرا میں جمع ہو کر قبر اور قیامت میں ہماری شفاعت و بخشش کا ذریعہ بنے. دنیا بھر کے مظلوم صاحبان ایمان، دنیا بھر کے مظلوم مسلمان، بلکہ دنیا بھر کے مظلوم جتنے بھی انسان ہیں، خاص طور پہ غزہ اور لبنان، ان کے ان مظلوموں کی مدد فرما، اور ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.